آئندہ ISI اور فوج سے سیدھے اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے ان سے سیٹنگ کرنے کے لیے الطاف بھائی کا کاندھا استعمال مت کرنا. خبردار، خبردار، بالکل خبردار. مگر وجاہت یاد رکھو، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رہا ہے میرا MKM کا. میں نے بھی صحافت میں بڑا عرصہ گزارا اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا بچپن، تمہاری جوانی یہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ ان کی گود میں گزری ہے. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فوج اور ISI کے جرنیلوں کی آنکھ کا تم تارا کیوں بنے رہے. اور آج اگر تمہارے معاملات عمران خان کی وجہ سے بگڑے ہیں تو اس کے پس پردہ کیا کہانی مجھے وہ بھی اچھی طریقے سے پتا ہے. میرا قائد خدا کا مخلص بندہ ہے، خدا کا مخلص بندہ. ہر مظلوم کا حامی ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرنے والا ہے، ہر ظلم کے خلاف، ہر جبر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا ہے. ایسی صلاحیت دی ہے میرے قدرت نے میرے قائد کو. یہ جو تم نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں جو حرکت کی ہے، یہ صحافت ہے نہ سیاست ہے. میری نظر میں صرف اور صرف ضلالت ہے. آداب عرض. آج 24 جولائی 2024 کی تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے. گزشتہ روز یعنی 23 جولائی 2024 کو ایک معروف اینکر صحافی وجاہت سعید خان، انہوں نے اپنے یوٹیوب پر ایک پروگرام کیا اور اپنے پروگرام میں کسی غیر معروف، جس کو میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا پروگرام میں، عمیر شمس کے ساتھ انہوں نے اپنا محاذ کا پروگرام کیا. اس پروگرام میں مجھے وجاہت سعید ایک اس میں ان کے لہجے میں لیک آف کانفیڈنس نظر آیا، ایک فرسٹریشن نظر آئی وجاہت سعید کے لب و لہجے میں. اور وجاہت سعید نے 22 جولائی 2024 کو ہونے والی DG ISPR احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کو جواز بنا کر یہ اپنا پروگرام کیا تھا. اور اس پریس کانفرنس میں DG ISPR نے جو باتیں کی ان کو موضوع بنا کر اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب دیکھیے، موضوع ہے DG ISPR کی پریس کانفرنس، لیکن وجاہت کیا کرتا ہے؟ وجاہت نان ایشوز پر کودتا ہے جس کا کوئی سینس نہیں، کوئی جواز نہیں بنتا. کہیں کی بات، یعنی 9 مئی کا واقعہ ہو رہا ہے، پریس کانفرنس میں وہ بات کر رہا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، اور وجاہت سعید لے آتا ہے کراچی آپریشن کو. اچھا، یہی بات نہیں، کراچی آپریشن کے حوالے سے جھوٹ کی انتہائی حد کراس کرتا ہے وہ وجاہت، اور جھوٹ کی انتہائی حد کراس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کراچی آپریشن پر MKM کو جو مسئلہ تھا وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے MKM کی بھتہ خوری، MKM کے سیکٹر، MKM کی بدماشی، ٹارچر سیل، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وجاہت، کچھ تو شرم کرو یار. فوج اور ISI کے گھسے پٹے الزامات کو دہراتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ گزشتہ 19 جون 1992 سے آج کے دن تک فوج کے فوجی جرنیل اور ISI کے افسران اور ان کے پیرول پر کام کرنے والے صحافی یہی گھسے پٹے الزامات 19 جون 1992 سے آج کے دن تک دہراتے رہے. تم تو شرم کرو یار. تمہارے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ تم کو نہیں پتا کہ یہ کیا نہیں؟ اس موضوع کو بلا وجہ MKM کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا منفی انداز میں حقائق کے برخلاف، کیا یہ صحافتی دہشت گردی نہیں ہے؟ اور یہ صحافتی دہشت گردی کیسے ہے؟ تم جاننا چاہو گے؟ سنو گے؟ میں سناتا ہوں تمہیں. اب میری بات غور سے سننا اور صحافت کے اصولوں پر کاربند ہو
تو میرا یہ ویلاگ اپنے پروگرام میں شامل کرنا. اتنی ہمت رکھو سچ سننے کی. تم کو پتہ ہے 19 جون 1992 کو کیا ہوا تھا کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں؟ فوجی آپریشن کیا گیا. 72 بڑی مچھلیوں کا نام لے کر ان کی آڑ میں سندھ کے شہری علاقوں میں عوام کی منتخب نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کو کچلنے کے لیے آپریشن کیا گیا. اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی. اور اس وقت ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں اور صوبے میں مخلوط حکومت کا حصہ تھی. ایم کیو ایم کے سینیٹرز موجود تھے. ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی موجود تھے. ایم کیو ایم بلدیات ایم کیو ایم کے پاس تھی. ایم کیو ایم کے فیڈرل منسٹر تھے. ایم کیو ایم کے پروونشل منسٹر تھے. مشیر تھے ایم کیو ایم کے. اس کے باوجود ایم کیو ایم پر شبخون مارا گیا تھا. اور کیا تم کو نہیں پتا؟ الطاف بھائی سے کئی انٹرویو کے اندر تم اس بات کو معلوم کر چکے ہو. تمہیں اچھی طرح پتا ہے 19 جون 1992 کو جب فوج نے سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تو حقیقی دہشت گردوں کو اپنے ٹرکوں پہ بٹھا کر لے کر آئی تھی. اس وقت تو الطاف بھائی نے تدبر کا مظاہرہ کیا, امن پسندی کا مظاہرہ کیا, اپنے سارے کارکنوں کو کہا کہ روپوش ہو جاؤ. الطاف بھائی نے اپنے کارکنوں کو مہاجرائی کا لڑنے کا مشورہ نہیں دیا, لڑنے کا حکم نہیں دیا, روپوشی اختیار کرنے کا حکم دیا. تو فوج نے پنجاب کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو یہ آپریشن کیا جا رہا ہے یہ درست اور جائز ہے, ایم کیو ایم پر جھوٹے بے بنیاد من گھڑت الزامات لگائے. اور یہ جو نام نہاد ٹارچر سیل ہیں یہ بھی انہی من گھڑت اور جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا ایک تسلسل تھا. یہ ٹارچر سیل ایم کیو ایم نے نہیں بنائے تھے. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے بعد جب ایم کیو ایم کے کارکنان روپوش ہو گئے تو فوج کے جرنیلوں نے, آئی ایس آئی کے افسران نے اور ان کے پیرول پر کام کرنے والے حقیقی دہشت گردوں نے یہ ٹارچر سیل سجا کر رسیاں نئی نویلی لگا کر پریس کو بلا کر ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی تھی. کیونکہ وہاں پر موجود صحافیوں نے سوال کر دیا تھا کہ اگر ایم کیو ایم نے یہ ٹارچر سیل استعمال کرتی تھی تو یہاں پر یہ رسیاں نئی نویلی رسیاں کیوں ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ان رسیوں پر اب تک گرد کیوں نہیں آئی؟ اچھا یہ ایک الگ بات, یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس 1 لاکھ کلاشنکوفیں ہیں جو آپریشن کی وجہ سے ایم کیو ایم والوں نے ان کلاشنکوفوں کو چھپا دیا ہے. اچھا صاحب, اگر اس بات کو بھی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو آپ مجھے بتاؤ, وجاہت تم سے پوچھ رہا ہوں, اگر ایم کیو ایم 1 لاکھ کلاشنکوف چھپانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ٹارچر سیلوں میں, نام نہاد ٹارچر سیلوں میں یہ رسیاں لٹکا کے جائے گی؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ڈونٹ یو ہیو برین؟ آر یو میڈ وجاہت؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ ان خود ساختہ ٹارچر سیلوں کی حقیقت فوج اور آئی ایس آئی کے ان الزامات سے مختلف نہیں ہے جو الزام انہوں نے ایم کیو ایم پر جینا پور بنانے کا لگایا تھا. اس کا پتہ ہے نا تم کو؟ یہ جینا پور کا الزام بھی فوج نے لگایا تھا ایم کیو ایم پر, اور یہ دعویٰ کیا تھا بریگیڈیئر ہارون نے پنجاب سے صحافیوں کو بلوایا, اور پنجاب سے صحافیوں کو بلانے کے بعد بریفنگ دی اور بتایا کہ ایم کیو ایم کے دفتر سے جینا پور کے نقشے برآمد ہوئے ہیں. یعنی اتنے اس بیہودہ الزامات کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ فوج کے ترجمان نے, آئی ایس پی آر نے خود اس الزام کی تردید کی کہ ہمیں ایم کیو ایم کے دفتر سے کوئی جینا پور وینا پور کے نقشے نہیں ملے, اور یہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے. بعد میں بریگیڈیئر امتیاز احمد نے آ کے اس کی تردید کی. آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال, مجھے نام پورا یاد نہیں آ رہا, انہوں نے آ کے اس کی تردید کی
کہ ایم کیو ایم پر جینا پور کا الزام محض ڈرامہ تھا. ڈرامے کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. وجاہت تم کو نہیں پتا اس کا؟ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا، کل رات سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر وجاہت کو ایسی کیا مجبوری پیش آئی. اور بہت سوچ بچار کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہاں، وجاہت جو ہے فوج اور آئی ایس آئی سے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، کہ تاکہ اس کی فوج اور آئی ایس آئی سے پہلے جیسی سیٹنگ ہو جائے، تو وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی پر وہی الزامات دہرا رہا ہے جو فوج اور آئی ایس آئی گزشتہ 30 برسوں سے دہراتی چلی آ رہی ہے. اسی لیے وجاہت تم نے الطاف بھائی کا نام استعمال کیا، تاکہ جو تمہارے فوج اور آئی ایس آئی سے جو تعلقات کشیدہ ہیں، تمہیں خوف ہے فوج اور آئی ایس آئی سے، تو اپنی فوج اور آئی ایس آئی سے سیٹنگ کے لیے تم ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کے اوپر بےہودہ الزامات لگانے کے وہی الزامات دہرا رہے ہو. اور ہمارے پاس ایک بیرومیٹر ہے کہ الطاف بھائی پر جو فوج اور آئی ایس آئی کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات دہرائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، صحافت سے ہو یا سیاست سے ہو، وہ فوج اور آئی ایس آئی کا پکا ایجنٹ ہے، پکا. اس لیے کہ الطاف بھائی کا موقف شروع دن سے ایک ہی ہے. الطاف بھائی نے کبھی تمہارے لیڈر کی طرح جو ہے نا یو ٹرن نہیں لیا. تو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ. اور یہ وجاہت تم اسی ایک تم کہتے ہو کہ پی ٹی آئی ایک عوامی جماعت ہے اور اسے عوام نے ووٹ دیے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی عوامی جماعت ہے، عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں. عمران خان جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے، عوام نے اس کو منتخب کیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. تو میں نے ابھی تم سے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی تو ایم کیو ایم بھی تو عوامی جماعت ہے. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی یہ کروڑوں عوام کے غیر متنازع متفقہ بانی و قائد ہیں. اس حقیقت سے تم کو انکار کیوں ہے؟ تم پی ٹی آئی کو جب اس بات پر تم کو مرچیں لگیں کہ پی ٹی آئی کو مافیا کیوں کہا گیا، وہ عوام کی جماعتوں سے عوام ووٹ دیتے ہیں، اور جب تم بکواس کر رہے ہو، ایم کیو ایم پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہو. ایم کیو ایم عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. تمام تر آپریشن کرنے کے باوجود، غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر انسانی پابندیاں لگانے کے باوجود، کیا تم الطاف حسین کی محبت، تمہارے فوج اور آئی ایس آئی کے جرنیل الطاف بھائی کی محبت عوام کے دلوں سے نکال سکے؟ اور اگر نکال دی ہوتی تو تم کیوں بھاگے بھاگے الطاف بھائی سے انٹرویو لینے آتے؟ کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں الطاف بھائی سے انٹرویو لینے کی؟ عجیب آدمی ہو یار. ایک طرف کہتے ہو پی ٹی آئی کو مافیا نہ کہو، وہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، دوسری طرف عوام کی منتخب عوام کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم اور الطاف بھائی پر تم فوج اور آئی ایس آئی کے گھسے پیٹے الزامات دہراتے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ پی ٹی آئی کو مافیا کہہ دیا تو تم کو مرچیں لگ جاتی ہیں. جب کوئی فوجی جرنیل عوامی جماعت ایم کیو ایم پر الزام لگائے تو آپ بے شرمی سے کہتے ہو کہ یہ فوج کے الزامات درست ہیں. اور یہ کیا منافقت ہے؟ کس لیے؟ وجاہت بانی و قائد محترم جناب الطاف حسین بھائی عوام کے محبوب لیڈر ہیں، ان کروڑوں عوام کے دلوں میں بستے ہیں. تم کو اپنے پروگرام میں الطاف بھائی کا نعرہ یاد رہا، لیکن اس کے بعد الطاف بھائی نے جو متعدد مرتبہ معافی مانگی وہ یاد نہیں رہی، اس کا تذکرہ کرنا تمہیں یاد نہیں رہا. تو کیا تمہاری ایل انٹینشن نہیں تو کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے وجاہت کہ تمہیں ایک مخصوص ٹاسک دیا گیا ہے، اور ٹاسک کیا ہے کہ جب تک تم
محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کی جماعت ایم کیو ایم کے خلاف بے بنیاد گھسے پٹے جھوٹے الزامات نہیں لگاؤ گے، الطاف بھائی کے خلاف بات نہیں کرو گے، تو فوج اور آئی ایس آئی سے تمہارے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، تمہاری سیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تم نے ایک سڑک چھاپ کسی عمیر شمس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو تجزیہ نگار بنا کے شو کر دیا، اس سے سوالات لے رہے ہو اور الطاف بھائی پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم کو، بے شرم آدمی؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ مگر وجہات یاد رکھو، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رہا ہے میرا ایم کیو ایم کا، میں نے بھی صحافت میں بڑا عرصہ گزارا اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا بچپن، تمہاری جوانی یہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ ان کی گود میں گزری ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فوج اور آئی ایس آئی کے جرنیلوں کی آنکھ کا تم تارا کیوں بنے رہے، اور آج اگر تمہارے معاملات عمران خان کی وجہ سے بگڑے ہیں تو اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے مجھے وہ بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ لیکن تم اگر فوج اور آئی ایس آئی سے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے الطاف حسین بھائی کا کاندھا استعمال کرو گے اور الٹی سیدھی بکواس کرو گے تو یاد رکھو وجہات، منہ کے بل گر جاؤ گے، منہ کے بل۔ الطاف بھائی فقیر منش آدمی ہے، میرا قائد خدا کا مخلص بندہ ہے، خدا کا مخلص بندہ، ہر مظلوم کا حامی ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرنے والا ہے، ہر ظلم کے خلاف، ہر جبر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا ہے۔ ایسی صلاحیت دی ہے میرے قدرت نے میرے قائد کو۔ تو میرا قائد خدا کا ایسا مخلص بندہ ہے کہ اسے جلد یا بدیر منافق کی اصلیت اور منافقت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن تم نے نہ صحافت کی، یہ جو تم نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں جو حرکت کی ہے یہ صحافت ہے نہ سیاست ہے، میری نظر میں صرف اور صرف ضلالت ہے۔ غور کرنا میری بات کو، اور آئندہ آئی ایس آئی اور فوج سے سیدھے اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے ان سے سیٹنگ کرنے کے لیے الطاف بھائی کا کاندھا استعمال مت کرنا، خبردار، خبردار، بالکل خبردار۔ متی کی محبت میں